إنما هي من عليكم أو الطوافات. وبين في مواضع أن الحكمة فيها: الأول دفع مفسدة كالنهي عن الغيلة، إنما هو مخافة ضرر الولد. الثاني أو مخالفة فرقة من الكفار كقوله صلى الله عليه وسلم: فإنها تطلع بين قرني الشيطان وحينئذ يسجد لها الكفار. الثالث أو سد باب التحريف كقول عمر رضي الله عنه لمن أراد أن يصل النافلة بالفريضة: بهذا هلك من قبلكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصاب الله بك يا ابن الخطاب. أو وجود حرج كقوله صلى الله عليه وسلم: أو لكلكم ثوبان. وكقوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. وبين في بعض المواضع أسرار الترهيب والترغيب، وراجعه الصحابة في المواضع المشتبهة فكشف شبهتهم ورد الأمر إلى أصله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 25 درجة، وذلك أن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة. الحديث. وقال صلى الله عليه وسلم: في بزع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وزعها في حرام لكان عليه فيه وزر، فكذلك إذا وزعها في حلال كان له أجر. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول كلاهما في النار. قالوا: هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، إلى غير ذلك من المواضع التي يعسر إحصاؤها. وبين ابن عباس رضي الله عنهما سر مشروعية غسل الجمعة، وزيد بن ثابت سببا النهي عن بيع الثمار. اللهم صل على سيدنا محمد النبی الأمی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بات یہ چل رہی ہے کہ احکام شریعہ میں حکمت اور مصلحت کا اعتبار ہے یا نہیں ہے۔ اس میں ایک موقف یہ بیان کیا تھا کہ نہیں ہے، اس کی نفی کی تھی۔ دوسرا موقف یہ بیان کیا تھا کہ حکمت مصلحت تو ہے، لیکن اس کو چونکہ موقوف اس پر نہیں ہے، اس سے اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ تو اس کے فوائد بیان کر رہے تھے کہ قرآن پاک نے بھی حکمتیں بیان کی ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مصلحتیں، حکمتیں، اسباب، احکام کے بیان کیے ہیں، صحابہ کرام نے بھی بیان کیے ہیں، قرآن پاک کے ارشادات نقل کیے تھے۔ اس کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات نقل کر رہے ہیں کہ مختلف احکام کی حکمت، سبب، مصلحت، فائدہ، ان میں سے کسی نہ کسی بات کا رسول اللہ نے تذکرہ فرمایا ہے۔ مثلا نیند کی حالت میں انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس کی یہ وجہ بیان فرمایا، سبب بیان فرمایا۔ اذا استجا استرخت مفاصل، آدمی کے جوڑ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں اور جسم پر کنٹرول نہیں رہتا۔ اس حالت میں جسم سے کیا چیز خارج ہوئی ہے کیا نہیں ہوئی یہ کوئی یقینی نہیں ہے، اس لیے اس کا استرخاء مفاصل یہ سبب بنا ہے وضو کے ٹوٹ جانے۔ رمی جمرات پہ حج میں جو کنکریاں پھینکتے ہیں، یہ کس لیے؟ اقامت ذکر اللہ۔ اللہ رب العزت نے حج کے مناسک کو اقامت ذکر اللہ اور تعظیم شاعر اللہ سے تعبیر فرمایا ہے، تو اس کا ذکر اللہ کا نام لینا، یا مثلا حکم ہے قرآن پاک میں کہ کسی کے گھر جاؤ اجازت لو، لیستأذنکم الذین ملکت لا تدخلوا بیوتکم غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتصلوا، اجازت لو۔ اجازت کا وجہ کیا ہے؟ ایک صاحب دروازے کے سامنے کھڑے ہیں، دروازہ کھلا ہے، اجازت مانگ رہے ہیں، تو انہوں نے فرمایا ایک طرف ہو کے کھڑے ہو۔ اجازت مانگنے کا وجہ یہ ہے کہ گھر کے اندر کے ماحول پہ نظر نہ پڑے۔ الاستئذان من اجل البصر، جس طرح چادر کا پردہ ہے، چار دیواری کا بھی پردہ ہے، تو فرمایا کہ یہ اس اجازت مانگنے کا حکم کیوں ہے؟
کہ گھر کے ماحول میں آدمی کی نظر نہ پڑے، اس لیے سائڈ پہ کھڑے ہو کے اجازت مانگو۔ اس کی حکمت یہ بیان کی۔ جب بلی، گھر میں باقی جانور بھی گھومتے پھرتے ہیں، بلی کے معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نرمی فرمائی ہے۔ لیست ملجسن، بلی کے جوتے کو مکروہ کہتے ہیں۔ باقی حرام جانوروں کا جوتا حرام ہے، لیکن اس لیے کہ دفع حرج ہے، ہر وقت گھومتی رہتی ہے، اس سے بچنا ممکن نہیں۔ بلی کے بارے میں فرمایا انما یہ میرے طوافین علیکم بالطوافات، گھر میں، بستروں میں، جھولیوں میں، کندھوں پر چلتی رہتی ہے، اس سے بچنا مشکل ہے۔ دفع حرج کے لیے اس کی نجاست کو ہلکا بیان کیا یا نفی کی۔ اچھا، یہ بات بسا اوقات بیانہ فی مواضع، بہت سے مقامات پر حضور نے بیان فرمایا ان الحکمت فی دفع مفسدہ۔ دیکھیے، جلب منفعت، دفع مضرت، یہ بھی احکام کی حکمتوں میں جلب منفعت، یہ فائدہ مل رہا ہے، اس کا کوئی راستہ بتا دیا، اور دفع مضرت، بعض احکام میں دفع مضرت کو، دفع مفسدہ کو حکمت بیان کیا۔ مثلا غیلہ کہتے ہیں کہ بچہ پیدا ہوا ہے تو اس کے دودھ کی مدت کے دوران میاں بیوی آپس میں ہم بستری نہ کریں۔ اس زمانے میں مشہور تھا، اس سے بچے کو نقصان پہنچتا ہے، دودھ پینے والے بچے کو نقصان پہنچتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر ایک دفعہ حکم فرما دیا، غیلہ سے منع کر دیا۔ لیکن دوسری روایت میں بعد میں یہ پتہ چلا، فرمایا کہ میں نے پتہ لگ گیا کہ یہ ویسے ہی بات شہرت پا گئی ہے، حقیقت نہیں ہے، تو یہ نہیں واپس لے لی۔ لیکن ایک دفعہ منع کیا، اور منع کرنے کا سبب کیا بیان کیا؟ دفع مضرت، اما مخافت ضرر الولد، بچے کو نقصان۔ مشہور یہ تھا کہ دودھ کی مدت کے دوران اگر خاوند بیوی سے بچی کرے گا تو دودھ پہ اثر ہوگا اور بچے کو نقصان پہنچے گا۔ یا مخالفت فرقت من الکفار، فرمایا سورج نکل رہا ہو سجدہ نہ کرو۔ کیوں؟ کہ سورج شیطان کے دو سینگوں کے درمیان سے شیطان سجدہ کرتا ہے، تو یہ اس سے شیطان سے مشابہت ہو جاتی ہے، وہ شیطان کے سجدے کا وقت ہے، آپ سجدہ کریں گے تو یہ شیطان کے سجدے کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی۔ مخالفت فرقت من الکفار، حضور نے فرمایا تطلع بین قرنی الشیطان، شیطان جب سورج جب شروع ہوتا ہے، شیطان سجدہ کر رہا ہوتا ہے اس کے دو سینگوں کے درمیان، اور تم سجدہ کرو گے تو کیا ہو جائے گی؟ مشابہت ہو جائے گی، اس کی مخالفت کرو۔ جیسے الکفار، یا مثلا منع کیا کہ دین کسی مسئلے میں تحریف نہ ہو جائے، سد و باب التحریف۔ مثلا ایک شخص نے فرض نماز پڑھی، وہی کھڑے ہو کر نفل شروع کر دیے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے منع فرمایا، اب آپ فرق کرو بھائی، فرض، سنت اور نفل میں کیا کرو؟ فرق کرو۔ یہ متصل پڑھو گے تو دیکھنے والوں کو فرق نظر نہیں آئے گا۔ تو کہا کیا فرماتے ہیں؟ یا جگہ بدل لو یا وقفہ ڈال لو، فرض پڑھے ہیں، سنتیں پڑھنی ہیں، نفل پڑھنے ہیں، یا جگہ بدل لو یا کیا کرو، تاکہ یہ متصل نہ نظر آئے، دیکھنے والے کو یوں لگتا ہے ایسے دو کی بجائے چار پڑھی ہیں آپ نے۔ حضرت عمر نے فرمایا لہذا ہلاک من قبلکم، تم سے پہلے امتوں کی ہلاکت کا ایک سبب یہ بھی بنا ہے کہ وہ فرق نہیں کرتے تھے اور مسائل کی نوعیت بدل جاتی تھی، یعنی کمانا مسائل کی نوعیت بدل جاتی تھی۔ حضرت عمر نے کہا تھا یہ، حضور نے تصدیق فرما دی، اصاب اللہ بکا یا ابن الخطاب، عمر بن الخطاب سے کہا کہ اللہ نے تم سے صحیح بات کہلوائی ہے، اللہ پاک نے یہ صحیح تم سے بات کہلوائی ہے۔ یا مثلا دفع حرج، دفع حرج بھی ایک حکمت ہے۔ پوچھا گیا نبی کریم سے اس زمانے میں، ابتدائی دور میں، جب حالات ٹھیک نہیں تھے، اور کسی کے پاس ایک چادر ہے، کسی کے پاس دو چادریں ہیں، کسی کے پاس نہیں ہے، کیا گزارا کرتے تھے، تو کسی نے پوچھا
یا رسول اللہ ایک چادر میں نماز ہو جاتی ہے؟ وَلِكُلِّكُمْ صَوْبَانِ، ہر ایک کے پاس دو چادریں ہیں، کیوں لوگوں کو تکلیف میں ڈالتے ہو؟ وَلِكُلِّكُمْ صَوْبَانِ، کیا ہر ایک کے پاس دو؟ یہ اس زمانے کی بات ہے جب ایک چادر بھی مشکل پوری ہوتی تھی، تو وہ دفعہ ہر اس کی وجہ بیان فرمائی، وَلِكُلِّكُمْ صَوْبَانِ۔ یا مثلا قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ روزہ، رات روزے میں شامل تھی۔ اللہ نے فرمایا کہ عالم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، تم حرکتوں سے باز نہیں آؤ گے، اس لیے اللہ نے تابع علیکم، ریلیکس دے دی، وعفا عنکم، رات نکال دی۔ رات کو روزے سے نکالنے کی وجہ اللہ نے کیا بیان فرمائی؟ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن۔ تو یہ ایک حکم کی حکمت یہ بیان فرمائی۔ فرمایا کہ اچھا ایک دائرہ تھا، بیانہ فی بعض المواضع اثار ترغیب و ترہیب، بعض چیزوں کی ترغیب دی ہے، بعض چیزوں سے منع کیا ہے، اس کی حکمت بیان کی ہے۔ پھر اور صحابہ کرام نے پوچھا، بس اوقات حضور نے ایک بات کی، صحابہ کرام نے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور نے وضاحت سے راجع صحابہ نے رجوع کیا، فی المواضع المشتبہ، جہاں کوئی شبہ پڑا ہے صحابہ نے رجوع کیا کہ یا رسول اللہ یہ کیوں؟ کشف شبہتہم، حضور نے صحابہ کے سوال پر شبہ کھول دیا اور معاملہ اصل بیان کیا۔ مثلا یہ بیان کیا کہ صلاۃ الرجل فی جماعت تزید علی صلاته فی بیتہ و صلاته فی سوقہ خمسا و عشرین درجہ، ایک آدمی کی نماز جماعت میں پڑھی یا مسجد میں جا کر، وہ گھر کی نماز میں یا بازار دکان کی دکان پر نماز پڑھنے سے، گھر میں پڑھنے سے مسجد کی جماعت کی نماز 25 درجے زیادہ رتبہ رکھتی ہے۔ عام روایت 27 کی ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، 27 درجے زیادہ رتبہ رکھتی ہے۔ کیوں؟ مطلب ان احدکم، تمہیں کوئی آدمی اذا توضا، وضو کرے گا، اچھے طریقے سے وضو کرے گا، پھر مسجد میں گیا ہے، اس کا مسجد میں جانا نماز کے لیے ہے، تو ہر قدم پہ نیکی ملے گی، ہر قدم پہ گناہ معاف ہوگا۔ تو اہتمام کر کے وقت زیادہ لگانا، مسجد میں جانا، یہ زائد عمل ہے، اور یہ اس پر نماز کے درجے میں کیا ہو جاتا ہے؟ اضافہ ہو جاتا ہے۔ اچھا مثلا ایک دفعہ فرمایا کہ بوضع احدکم صدقہ، خاوند بیوی کے پاس گیا ہے اور اس سے ہم بستری کی ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ایاتی احدنا شہوتہ، کبھی شہوت پوری کر رہا ہے، اس کو ثواب ہوگا؟ ایاتی احدنا شہوتہ ویکون له فی اجر، اس کو اجر ملے گا۔ دیکھو اگر یہ کام گناہ میں کرتا، غلط جگہ کرتا، گناہ ہوتا نا، تو صحیح جگہ کرنے سے ثواب بھی ہوگا۔ یہی کام اگر غلط جگہ کرتا تو لو بدا فی حرام لکان علیہ فی وزر، گناہ ہوتا۔ اگر غلط جگہ کرنے سے گناہ ہوگا تو صحیح جگہ کرنے سے ثواب بھی ہوگا۔ اسی طرح فرمایا اذا التقى المسلمان بسیفیہما، دو مسلمان تلواریں لے کر آمنے سامنے ہوئے تو قاتل مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔ دونوں ہتھیار لے کے سامنے آئے ہیں، ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ قاتل کی بات سمجھ میں آتی ہے، مقتول کیوں جہنم میں جائے گا؟ بابا مقتول مقتول تو قتل کرنے آیا تھا، ارادہ تو اس کا بھی قتل کا ہی تھا، ارادہ تو دونوں کا ایک ہی تھا، اس کا داؤ چل گیا، اس کا نہیں چلا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے احکام کی حکمت اسباب بیان فرمائی، اس وجہ سے تو لمبی فہرست بیان کی ہے کہ الی غیر ذالک من المواضع التي یصح احصاؤها، اتنی جگہ اتنے مقامات ہیں کہ ہم ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ تو قرآن پاک نے بھی حکمت بیان کی ہے، حکمت، مصلحت، سبب، تین چیزیں، حکمت، مصلحت، سبب، قرآن پاک نے بھی بیان کی ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی درجنوں چیزیں بیان کی، ان میں بیان فرمائی ہیں۔ اب تیسرا دائرہ صحابہ کرام کا پڑھیں جی۔ إلى غير ذلك من المواضع التي يعسر إحصاؤها. وبين ابن صاحب عباس پڑھیں رضي آگے۔ الله وبين ابن عباس رضي الله عنهما سر مشروعية غسل الجمعة، وزيد بن ثابت سبب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها. وبين ابن عمر سر الاقتصار على استلام ركنين من أركان البيت. ثم لم يزل التابعون ثم من بعدهم العلماء المجتهدون يعللون الأحكام بالمصالح ويفهمون معانيها ويخرجون للحكم المنصوص مناطا مناسبا لدفع ضر أو جلب نفع كما هو مبسوط في كتبهم ومذاهبهم. ثم أتى الغزالي والخطابي وابن عبد السلام وأمثالهم رحمهم الله، شكر الله مساعيهم بنكت لطيفة وتحقيقات شريفة. بس یہ اسٹاپ ہے۔ پہلا دائرہ یہ کہ قرآن پاک کے آیات بیان کی۔ دوسرے نمبر پر جناب نبی کریم کے ارشادات حکمت کے حوالے سے، سبب کے حوالے سے بیان فرمائے۔ صحابہ کرام نے بھی یہ کام کیا بھائی۔ تیسرا دائرہ صحابہ کرام کا، فرمایا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہوں نے بیان سر مشروعیت غسل الجمعہ، جمعے کا غسل پہلے فرض تھا پھر سنت ہو گئی۔ ابن عباس بھی بیان فرماتے ہیں، حضرت عائشہ بھی بیان فرماتی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ابتدا میں مسجد چھت نیچا تھا، چھوٹی مسجد تھی، لوگوں کے پاس زیادہ اسباب نہیں ہوتے تھے، اپنے کام کاج خود کرتے تھے، محنت مزدوری کرتے کرتے اکٹھے ہو جاتے تھے، دوپہر کا وقت ہوتا تھا، بو آتی تھی، تو حضور نے اس بو کی وجہ سے کپڑے اور ہوتے نہیں تھے، کپڑے بدل کے آئے تو حضور نے فرمایا نہا کے آیا کرو۔ تو اس ماحول میں اس وقت کی جو حالات تھے، اس حالات کا تقاضا یہ تھا، اور جو وہاں بدبو کی صورت پیدا ہو جاتی تھی، حضور نے منع فرما دیا کہ اس حالت میں نہیں آؤ، غسل کر کے آؤ۔ بعد میں جب حالات بہتر ہوئے تو نوکر چاکر بھی آ گئے، کپڑے بھی دو دو تین جوڑے ہو گئے، تو فرمایا اب تمہاری مرضی ہے، غسل کرو یا وضو کر کے آ جاؤ۔ تو غسل کی فرضیت کس میں بدل گئی؟ سنت ہو۔ یہ حکمت، یہ وجہ کس نے بیان کی؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا، یہ فرمایا کہ درخت کا پھل جب تک پک نہ جائے، قابل استعمال نہ ہو، بیچنا منع ہے۔ نہیں یہ بیع ثمار قبل ان یبدو صلاحہ، انہوں نے منع فرمایا درخت کا پھل پکنے سے پہلے نہیں بیچو، پکنے سے پہلے یا قابل استعمال ہونے سے پہلے۔ آج کل تو بکتا ہی سب سے پہلے ہے، آج کا عورت یہ ہے، انہوں نے منع فرمایا۔ اس کی حکمت زید بن ثابت نے بیان کی کہ کیوں منع کیا۔ ہوتا یہ تھا درخت کا پھل درخت پر ہی خرید لیا، ابھی پکا نہیں ہے، اس وقت تو سودا ہو گیا، جب پکنے پر آئے تو کیڑا لگ چکا ہے یا اب توقع سے کم ہوا ہے یا کوئی مسئلہ بن گیا ہے تو جھگڑے ہوئے۔ اور یہ فقہاء کا بیع مفضی المنازع، اس بیع میں جھگڑا ہونے کا امکان وہ بیع حاصل ہوتی ہے۔ یہ فرمایا کہ زید بن ثابت نے یہ بیان کیا کہ سبب النہی عن بیع الثمار، کہ پھل پکنے سے پہلے حضور نے منع فرمایا کہ بیچنا قبل یہ عبد صلاح ہوا۔ یہ حکمت کس نے بیان کی؟ زید بن ثابت۔ اچھا، بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، دو کونوں کا استلام ہے، رکن یمانی کا اور حجر اسود کا، دوسری طرف دو کونوں کا استلام نہیں ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمر نے بیان کی۔ فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کونے تو متعین ہیں، وہ کونے متعین نہیں ہیں۔ قریش نے جب بیت اللہ تعمیر کیا تو حتیم باہر نکال دیا، اور حتیم تو گول سا دائرہ ہے، دیوار کہاں ہے، کونا کہاں ہے۔ یہ وجہ حضرت عبداللہ بن عمر سے کہا کہ مجھے یہ سمجھ میں آئی ہے بات کہ اس طرف کے کونے متعین ہیں، رکن یمانی بھی متعین ہے، حجر اسود بھی، اس وقت اس طرف کے کونے متعین نہیں ہے، اس لیے دو رکنوں کا استلام ہے، دو کا نہیں ہے۔
یہ کسی بیانہ ابن عمر سر الاقتصار علی اسلامی رکنین من ارکان البیت، بیت اللہ کے چاروں کونوں میں سے دو کونوں کا استعلام ہے، دو کا نہیں۔ یہ وجہ کس نے بیان کی؟ شاہ صاحب یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی حکمتوں پہ بحث کی ہے۔ اور ایک بات اضافہ کر دوں کہ حکمتوں کی بات سب سے زیادہ تاشا کرتی تھی۔ کیوں مجھے وائے سوالات خود فرماتی ہے، کون تو ساولن، بہت سوالات کیا کرتی تھی، اور اس وقت تک سوال کرتی رہتی تھی جب تک بات سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ تو یہ حضرت عائشہ کا بھی اس پہ بڑا کردار ہے۔ بلکہ حضرت مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت عائشہ پر جو کتاب لکھی ہے، انہوں نے صحابہ کرام میں اسرار دین کے مسائل پہ امام حضرت عائشہ کو قرار دی۔ حدیث میں امام حضرت ابو ہریرہ ہیں متقدم، تفسیر میں ابن عباس ہیں، استنباط پہ حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں، قضاء میں حضرت علی ہیں، قرات میں ابی بن کعب ہیں۔ تو حضرت سید سلیمان ندوی کہتے ہیں کہ اسرار دین کی وضاحت میں یہ تقدم کسے حاصل ہے؟ حضرت عائشہ کو۔ تو صحابہ کرام بیان کرتے تھے۔ اب فرماتے ہیں تابعین بھی کرتے رہے، ثم لم یزل التابعون، تابعین بھی کرتے تھے، ثم من بعدهم العلماء المجتہدون، اور مجتہدین تو کرتے ہی دیکھے۔ ایک بات سمجھے، قیاس کسے کہتے ہیں؟ غیر منصوص حکم کو منصوص پر قیاس کرنا، لعلت مشترکۃ بینہما، وکیل تو کام ہی کی علت تلاش کر رہا ہے۔ یعللون الاحکام بالمصالح، فقہا تو کرتے ہی ہیں، احکام کی علتیں بیان کرتے ہیں، مصلحت وغیرہ جو بھی علت بیان کرتے ہیں، تو اس پر پھر کیونکہ قیاس کہتے ہی اس کو ہے کہ غیر منصوص حکم کو منصوص پر قیاس کرنا۔ کیوں؟ لعلت مشترکۃ بینہما، اور یہ علت مجتہدین کے استنباط سے ہے۔ ایک مسئلے میں تین الگ الگ علت، شوافی کی علت اور ہے، احناف کی علت اور ہے، مالکیہ کے بیان کردہ علت اور ہے۔ اب علتوں پر ترجیح دینی ہے تو مسئلے دیکھیں گے، قیاس کے لیے کیا دیکھیں گے؟ علتوں میں اختلاف ہے تو کیا دیکھیں گے؟ مصلحت۔ میں اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ ہمارے احناف کا گھر کا مسئلہ ہے، مزارات، حصے پر زمین دینا، امام صاحب کے نزدیک ناجائز ہے، صاحبین کے نزدیک جائز ہے۔ اب تک جھگڑا چلا آ رہا ہے، حصے پر زمین دینا، بٹائی، مضاربت، امام صاحب کے نزدیک جائز نہیں ہے، صاحبین کے نزدیک۔ اچھا، اب بڑھ کے فتویٰ علی قولہما، فتویٰ کن کے قول پر ہے؟ صاحب رائے کہتے ہیں فتویٰ علی قولہما لمنفعۃ الناس، اس صاحبین کے قول کو ترجیح کیوں ہے استاد کے قول پر؟ لوگوں کا فائدہ اس میں ہے، لمنفعۃ الناس۔ اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بڑی تفصیلی بحث کی ہے، اور کہتے ہیں کہ دلائل امام صاحب کے ساتھ ہے، مصلحت عامہ صاحبین کے ساتھ ہے، والفتویٰ علی قولہما۔ یہ ساری شاہ صاحب یہ فرما رہے ہیں، فقہا تو کام ہی یہی کرتے ہیں، علتیں نکالنا، علتوں کو ترجیح دینا، علتوں کے ترجیح میں مصلحت نکالنا، منفعت الناس، یہ۔ اچھا، یعللون الاحکام بالمصالح ویفہمون معانیها ویخرجون للحکم المنصوص، منصوص حکم کی علت نکالے گا، مناط اور مناسبت کا معنی، مناط کیا ہوگی؟ یا دفع ضرر ہوگا یا جلب منفعت ہوگی۔ دفع مضرت، یہ جو ہماری بنیادی حکمتیں ہیں، دفع مضرت یا جلب منفعت، کما ہوا مبسوط فی کتبہم و مذاہبہم۔ یہ شاہ صاحب نے قرآن پاک، پھر احادیث، پھر صحابہ کرام، پھر فقہا تو کرتے ہی یہی کام ہے، ان کی کتابوں میں تفصیل سے مذکور ہے۔ پھر دو تین بزرگوں کا نام لیتے ہیں، امام غزالی آئے ہیں،
ابو سلیمان خطابی آئے ہیں، عز الدین ابن عبدالسلام آئے ہیں، 2-3 نام شاہ صاحب نے لیے. انہوں نے بطور خاص حکمتوں پر کام کیا. غزالی نے حکمتوں پر، لیکن عبادت، امام غزالی کا بہت کام ہے احکام کی حکمتوں پر، لیکن عبادات میں، اخلاقیات میں، اور اس دائرے میں. ابن خلدون نے حکمتوں پہ حکمت کام کیا، لیکن اقوام اور ممالک علاقے، مغرب کے ملک ایسے ہوں گے، گرم گرم ملکوں کی خاصیت یہ ہے، یہ بیان تو ہے. معاشرتی حکمتیں سب سے پہلے چھیڑی ہیں شاہ ولی نے. یہ میں اب سے کہتا ہوں کہ عبادات، مناسک وغیرہ کی حکمتیں سب سے زیادہ کسے بیان کی ہیں؟ غزالی، امام غزالی. اقوام، علاقے اور ان کی حکمتیں، ان کے نفسیات کسے بیان کی ہیں؟ ابن خلدون. اور معاشرتی حکمتوں کو کس سے چھیڑا ہے؟ شاہ ولی نے. عز الدین عبدالسلام، انہوں نے بھی حکمتوں میں بات کی ہے. اور ابو سلیمان خطابی ابو داؤد کے شارح ہیں، تو انہوں نے بھی کیے ہیں. انہوں نے کیا شکر اللہ مسائیم، اللہ پاک ان کی مسائی کو قبول فرمائے. میں نکت لطیفہ اور تحقیقات شریفہ، بڑی قیمتی تحقیقات کی ہیں، بڑے باریک نقطے بیان کیے ہیں. تو یہ ساتھ ساتھ تاریخ بیان کر رہے ہیں کہ یہ کہنا کہ اس کا خلف نہیں کیا، فائدہ نہیں ہے، یہ بات غلط ہے. فوائد بھی